بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ العظم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سامعین محترم، عزیزان قدر، خداوند عالم اپنی بے مثل و بے نظیر اور معجزہ کتاب میں، کہ جسے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا یہ نبی بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ عظیم ترین خصوصیت ہے کہ حضور جو بھی کلام کرتے ہیں وہ پروردگار عالم کی تعلیمات اور وحی الہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کو علم الہی سے نوازا، اپنی زبان چسائی، اپنا علم عطا کیا اور اپنا حقیقی جانشین کے طور پر پوری دنیا کے سامنے مولائے کائنات کو متعارف کروایا، جگہ جگہ ان کی پہچان کرائی، لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کروایا، اور حضور کے چلے جانے کے بعد مولائے کائنات نے جن مسائل کے سامنے اپنے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جن مسائل کی موجودگی کے باوجود کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہیں مولائے کائنات، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ماحول میں ایسا کلام پیش کر دینا یہ خود ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ نہج البلاغہ کے کلام کو دیکھنے کے بعد دنیا کے عظیم ترین فصحا اور بلاغا، ادیب، مفکر، شاعر، اور یوں کہا جائے کہ مغز متفکر جہاں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اپنے کیا پرائے بھی اس بات کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کلام مولائے کائنات کی فصاحت و بلاغت اتنی عظیم ہے اور اتنی علم سے بھرپور اور لبریز ہے کہ اگر اس کلام کو تحت کلام الخالق اور فوق کلام المخلوق کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے مختصر تعارف گزشتہ گفتگو میں کروایا گیا تھا، اور نہج البلاغہ کا ایک اعجاز بیان کرتے ہوئے ہم نے اپنی گفتگو کو تمام کیا تھا۔ آج اسی جگہ سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کی حیرت انگیز خصوصیت، اس نقطے کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں، متوجہ رہنا چاہیے آپ کا ذہن کہ نہج البلاغہ کے اندر ایک خاص حیرت انگیز خصوصیت پائی جاتی ہے۔ وہ حیرت انگیز خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کو پڑھ کر اس کے مصنف کے مخصوص علم کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں
تو اس کے مصنف کے مخصوص علم کا آپ کو پتہ چل جائے گا. مثلا بہترین شاعری کی کتاب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بہترین شاعر کا کلام ہے. ادبی کتاب سے اس کے مؤلف کا ادیب ہونا معلوم ہو جاتا ہے. بہترین ریاضی کی کتاب سے ریاضی دان کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح ہر کتاب اپنے مصنف کے خاص علم کا پتہ دیتی ہے. لیکن نہج البلاغہ علوم و معارف کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے بارے میں خود سید رضی فرماتے ہیں اگر کوئی امام کے زہد و تقوی میں غور و فکر کرے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ کسی ایسے صاحب اقتدار کا کلام ہے کہ جس کی حکومت ساری دنیا پر احاطہ کیے ہوئے ہے، تو بلا شبہ کہے گا کہ یہ ایسے انسان کا کلام ہے کہ جن کا تقوی و عبادت کے سوا کوئی اور مشغلہ ہی نہ ہوگا. اور کیجئے، گھر کے گوشے تنہائی یا پہاڑ کے دامن اور غاروں میں پناہ لے کر ہمیشہ اپنی ہی فکر میں سرگرداں رہتا ہوگا. ہرگز یہ گمان نہ کرے گا کہ یہ سارے کلام ایسے مرد مجاہد کے ہیں جو میدان جنگ کا سب سے بڑا سورما تھا، جو ظالموں کی گردنوں کو تلوار سے جدا کر کے بڑے بڑے شہزوروں کو خاک و خون میں غلطہ کر کے فاتح پلٹتا تھا. روئے زمین کے تمام لوگوں سے شجاع، پرہیزگاروں میں سب سے زیادہ ممتاز اور ولیوں میں سب سے فائق تھا. آپ کی فضیلت ایسی عجیب فضیلتوں اور لطیف خصوصیتوں سے میں شامل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر متضاد صفات اور بکھرے ہوئے کمالات جمع ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات میں متضاد صفات برجستہ طور پہ جمع ہوئی نظر آتی ہیں. اگر کوئی بہترین جنگجو ہے تو بہترین قلمکار نہیں بن پاتا، بہترین قلمکار ہے تو بہترین جنگجو نہیں بن پاتا. لیکن مولا کائنات اگر ایک طرف شہ سوار ہیں تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت کے چشمے مولا کائنات کی زبان سے جاری ہوتے ہوئے پوری دنیا سے آپ کی عظمت کا کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے. اب یہاں پر یہ بات سوچنے والی ہوتی ہے، اس نقطے کی طرف توجہ آپ کی دلانا ضروری ہے کہ نہج البلاغہ کی وجہ تالیف کیا تھی. سید رضی نے کیوں نہج البلاغہ کے بارے میں سوچا، کیوں فکر کی کہ مولا کائنات کے کلام کو جمع کیا جائے اور نہج البلاغہ نامی کتاب جو ہے وہ ترتیب دے دی جائے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا عام سے عام آدمی بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. لہذا جب ایک عام آدمی بغیر کسی سبب و ہدف کے سادہ سا کام انجام نہیں دیتا تو پھر ایک پڑھا لکھا سمجھدار عالم و فاضل کسی کام کو بغیر کسی ہدف کے کیسے انجام دے سکتا ہے. یہی حال اہل قلم حضرات، مؤلفین، مصنفین، مترجمین، مؤرخین، محدثین، مفسرین، ان سب کا ہے جو اپنی ہر تحریر کسی نہ کسی مقصد اور ہدف کے تحت رقم کرتے ہیں، جس کا اندازہ ان کی تحریر کے مطالعے سے ہو جاتا ہے. انہی میں سے ایک فاضل و فہیم اور نامور عالم باعمل سید رضی شریف ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے. اس کتاب
اس کتاب کی بے مثال، اس کتاب بے مثال کو آپ دیکھیں، بہترین کتاب، لاجواب کتاب، بے مثل و بے نظیر کتاب۔ اس کی وجہ تالیف کے بارے میں خود سید رضی نے کیا فرمایا، خود ان کے کلمات دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو آپ کو زیادہ احساس ہوگا کہ نہج البلاغہ کو ترتیب دینے کی وجہ کیا تھی۔ سید رضی اس کے مقدمے میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عنفوان زندگی کی شادابی میں خصائص ائمہ علیہم السلام نامی کتاب کی تالیف شروع کی، جو انہی حضرات کے گلستان علم و ادب اور نورانی کلمات پر مشتمل تھی۔ جس چیز نے مجھے اس کی تالیف پر ابھارا، اس کا تذکرہ میں نے دباچے میں کیا ہے۔ یہ سید رضی کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے خصائص، یعنی حضور مولائے کائنات کی ائمہ علیہ السلام کی خصوصیات کو جمع کرنا ان کا مقصد اور ہدف تھا۔ اس مقصد کو لے کے آگے بڑھے تھے، لیکن زمانے کی مزاحمتوں اور گردش ایام کی رکاوٹوں نے کتاب مکمل نہ ہونے دی۔ بہرکیف جتنا حصہ لکھا تھا چند ابواب و فصول میں تقسیم کیا، اور آخری فصل کو امام کے کلمات قصار جو پند و حکمت، امثال اور اخلاقیات کے حسین شہکاروں پر مبنی تھا، طولانی خطبات اور بسیط مکاتبات درج نہ تھے وہاں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ احباب و برادران نے جمع شدہ مطالب کی لطافت، زیبائی اور بدی اسلوب دیکھ کر اظہار حیرت کیا، اور مجھ سے ایک ایسی کتاب تالیف کرنے کی خواہش کی جو امام علی علیہ السلام کے تمام مجموعہ خطبات، رسائل اور موعظہ، جس میں فصاحت و بلاغت کے نئے اسلوب، عربی لسانیات کے نمایاں شاہکار، جو دین و دنیا میں مفید اور کارآمد ہو، جو نہ کسی کلام میں فراہم اور نہ کسی کتاب میں میسر، کیونکہ امام علی علیہ السلام فصاحت کا سرچشمہ اور بلاغت کا منبع تھے۔ امام نے فصاحت و بلاغت کے اصول سکھائے، اور ہر خطیب و متکلم نے آپ ہی کے نہج پر چل کر ان حضرت سے مدد حاصل کی، اس لیے ان کے بیان کو سارے کلاموں پر سبقت اور برتری حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جناب سید رضی کا ایک نظریہ تھا، ایک فکر تھی جس کو لے کر وہ آگے بڑھے تھے۔ آپ کے کلام میں علم خدا کا نور اور ارشاد نبوی کی خوشبو ہے، لہذا اس عظیم امر کو اس یقین کے ساتھ قبول کیا کہ یہ نیک فعل اور آخرت کے لیے بابرکت ذخیرہ ہوگا۔ اسی تالیف کے ذریعے میں نے چاہا کہ میں امیر المومنین کی خطابت و فن بلاغت میں رفعت و برتری کو ظاہر کروں، جو آپ کی بے شمار خوبیوں اور ان گن فضیلتوں کے علاوہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سید رضی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ امیر المومنین کی خطابت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ امیر المومنین صرف ایک جنگجو ہیں، امیر المومنین صرف محراب میں ہیں، امیر المومنین صرف سپہ سالاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، دنیا کو بد دکھانا چاہتے ہیں، شخصیت امیر المومنین کا تعارف اس انداز سے کرانا چاہتے ہیں کہ دنیا امام علی علیہ السلام کو اس عنوان سے بھی پہچانے کہ یہ بہترین خطیب ہیں، فن بلاغت میں مہارت رکھتے ہیں، ان کے کلام میں رفعت و برتری پائی جاتی ہے، اور حضور کی مولا امیر المومنین کی یہ خصوصیت دیگر بے شمار خوبیوں اور ان گن فضیلتوں کے علاوہ ہے۔ فن خطابت، بلاغت، فصاحت، اور آپ تمام سلف اولین و گزشتہ علماء میں تنہا ایسے فرد تھے جو کمال ادب کے اوج پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کا کلام ایک ایسا ٹھاٹھیں مارتا ہوا علم کا گہرا سمندر تھا جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سید رضی اس موقع پر مقام افتخار میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میرے لیے جائز و خوشگوار ہوگا کہ میں حضرت کی طرف اپنی نسبی استناد کی بنا پر فخر کرتے ہوئے فرزدق کا شعر بطور مثال پیش کروں
کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اے جریر یہ ہیں میرے آباء و اجداد، یہ ہیں میرے آباء و اجداد والا صفات کہ جب بھی کسی نشست میں اہل علم و فضل جمع ہوں تو ان کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، اگر ہو تو پھر لے کر آؤ۔ سید رضی نے اس شعر پر اپنے اس گفتگو کو یہاں پر تمام کیا۔ اب یہاں پر ہم ایک نئے نقطے کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کریں کہ مطالب نہج البلاغہ کی تقسیم بندی کس طرح سے کی گئی ہے۔ مطالب نہج البلاغہ کی تقسیم بندی کے سلسلے میں خود سید رضی فرماتے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ کام آئیں گی چیزیں انشاءاللہ۔ میری نظر میں حضرت کا کلام 3 بنیادی قسموں پر منقسم ہے، 3 بنیادی قسموں پر مشتمل ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ خطبات اور احکام فرامین ہیں۔ خطبات ہیں مولا کے، مکتوبات اور رسائل ہیں، اور حکم اور نصائح، یہ 3 طرح کے، یعنی خطبات ہیں، نامے ہیں، مکتوبات ہیں، خطوط ہیں، اور کلمات قصار وعظ و نصیحت کے کلمات ہیں، حکم و نصائح۔ میں نے بتوفیق الہی پہلے خطبات، پھر خطوط اور پھر اس کے بعد کلمات قصار کا انتخاب کر کے ہر ایک کو مستقل باب میں مرتب کیا ہے، اور ہر باب کے درمیان چند اوراق سادہ چھوڑ دیے ہیں تاکہ جو کلام مجھ سے چھوٹ جائے اور بعد میں ہاتھ آئے اس کا اندراج ان میں ہو جائے، اور ایسا کلام جو روز مرہ کی گفتگو یا کسی سوال کے جواب میں یا کسی دوسرے مقصد کے لیے ہو، جو اقسام مذکورہ اور میرے قرارداد قاعدے سے خارج ہو، اسے اس باب میں درج کر دیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر جب سید رضی کا اگر قلمی نسخہ اس وقت ہاتھ آیا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ کام جناب سید رضی نے کیا تھا کہ اپنی کتاب کے درمیان خالی صفحات چھوڑے تھے، کہ جیسے خطبات کے درمیان بھی، خطوط کے درمیان بھی، اور کلمات قصار میں بھی کچھ اوراق چھوڑ دیا۔ انہوں نے خود اس بات کو بیان کیا کہ تاکہ جیسے جیسے میں ترتیب دیتا جا رہا ہوں اور اگر اس کے بعد مجھے کوئی خط ملتا ہے، کوئی خطبہ ملتا ہے یا کوئی کلمہ قصار ملتا ہے تو اس کا اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس کو اس میں درج کر دیا جائے، جو اس کے مناسب اور مقاصد سے نزدیک ہو اس کو اسی جگہ پر مندرج کر دیا جائے۔ علماء نے نہج البلاغہ میں خطبات کی تعداد 241 بیان کی، کتب و رسائل 79 بیان کی، اور کلمات قصار 480 بیان کی ان کی تعداد۔ اس کتاب کو نہج البلاغہ کا نام کیوں دیا سید رضی؟ وجہ تسمیہ، اس کتاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیا سبب بنا کہ سید رضی کو ان کلمات کو جو جمع کیا ہے، خطوط کو جمع کیا، خطبات کو جمع کیا، نہج البلاغہ کا نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے نہج البلاغہ کا نام سننے کے بعد کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ جب اس میں خطبات موجود ہیں، مکتوبات ہیں اور حکمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا ہے؟ سید رضی نے خود اس سوال سے پہلے اس کا جواب دے دیا کہ کوئی اس کا سوال کرے، اس بارے میں ان سے کوئی سوال کرے یا بعد میں آنے والے ذہنوں کے اندر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ نہج البلاغہ کا نام کیوں رکھا گیا ہے نہج البلاغہ، تو آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا، اس کے مقدمے میں درج فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس کتاب کے مکمل ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کا نام نہج البلاغہ رکھوں۔ دیکھیں پہلے نہیں سوچا ہے، بلکہ جب کتاب کو مکمل کیا اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اب یہ جو میں نے کلام جمع کیا ہے مولا کا، امیر المومنین کا، اس میں خطبات بھی ہیں، خطوط بھی ہیں، کلمات قصار بھی ہیں، اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا جائے کیونکہ یہ کتاب بلاغت کے دریچوں کو کھولتی ہے۔ یہ علت بیان کی ہے وجہ تسمیہ، کیونکہ کتاب در حقیقت
بلاغت کے دریچوں کو کھول رہی تھی اور تلاش کرنے والوں کو فصاحت سے نزدیک کر رہی تھی۔ اس سے جہاں عالم و متعلم اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکیں گے، وہیں اہل فصاحت و بلاغت اور صاحبان ایمان بھی اپنے مقاصد کو پا سکیں گے۔ آپ دیکھیں، طالب علم ہو یعنی عالم ہو یا متعلم ہو، دونوں کے لیے برابر تشنگی سے سیراب کرنے کا باعث ہے یہ کتاب۔ فصاحت و بلاغت بھی سکھاتی ہے اور انسان پر علم کے دریچے بھی کھول دیتی ہے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، آپ کو ایک خاص قسم کی اس میں ایک مٹھاس محسوس ہوگی۔ ذرا توجہ فرمائیں، دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے کتنے خوبصورت کلمات بیان کی ہیں، یعنی گویا فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، علم کے دریچے، اور یوں کہا جائے کہ علم کی بلند ترین چوٹیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے تو آپ کو بولنے کا سلیقہ اور قرینہ آئے گا، آپ کی زبان پر چشمے جاری محسوس ہوں گے آپ کو جاری ہوتے ہوئے، آپ کی گفتگو کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا۔ ایک ایک لفظ مولا کائنات کا نپا تلا ہے، ایسے کہ جیسے تسبیح میں دانے پرو دیے گئے۔ جواہرات کی مانند چمکتے ہوئے الفاظ، انسان جب بولتا ہے تو ان کی نزاکت سے، ان کی ترتیب سے، ان کی گہرائی سے، ان کی گہرائی سے، ان کی وسعت علمی سے محظوظ ہوتا ہے، اور اس کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، اور عقلیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر جہاں چاروں طرف تلواریں چل رہی ہوں، جہاں مشکلات اور مصائب کے پہاڑ کھڑے ہوں، جہاں لوگ نافرمانی پر اترے ہوئے ہوں، جہاں دوسرے کیا اپنے بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوں، جہاں چاروں طرف سے مشکلات نے گھیر رکھا ہو، اور ایسے کلمات، ایسے علم کے چشمے جاری کرتے ہوئے نظر آئیں مولا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، خود الفاظ آپ کو محسوس ہوں گے بولنے سے، پڑھنے سے۔ مولا کہتے ہیں کہ پہلا ہی خطبہ اگر آپ ملاحظہ کریں، میں اس کا ایک فراز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ابھی اس کی تفصیل بیان نہیں کی جائے گی، لیکن چونکہ بات اس موقع پر یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ کتاب بلاغت کے دریچوں کو کھولتی ہے اور تلاش کرنے والوں کو فصاحت سے نزدیک کرتی ہے، اس سے جہاں عالم اور متعلم اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکیں گے، وہیں اہل فصاحت و بلاغت اور صاحبان ایمان بھی اپنے مقاصد کو پہنچ سکیں گے۔ ذرا توجہ تو کریں کہ کتنے خوبصورت الفاظ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیے، اور حمد سے شروع کیا ہے پہلے خطبے کو۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور میادان ارضه۔ یہ پہلا فراز ہے اس خطبے کا۔ آپ نے عربی کلمات ہی کہ آپ دیکھیں چاشنی، اس کی لذت کتنی خوبصورت ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر اترتی چلی جاتی ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑتے چلے جا رہے ہیں یہ الفاظ۔ جہاں فصاحت و بلاغت ہے وہاں علم کے دریچے بھی ہیں۔ ایک ایک لفظ قربان جائیے کہ مولا نے علم کو سمو دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ سمندر کو کوزے میں سمویا ہے مولا کائنات نے۔ توجہ تو کریں جملے کے اوپر، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی حد کوئی حد معین نہیں ہے،
نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ ایک ایک جملہ ذرا توجہ فرمائیں آپ، کبھی تنہائی میں بیٹھ خطبے کے اس فراز کو پڑھیے گا ضرور، کبھی موقع ملے اس کے ایک ایک جملے پہ غور تو کریں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی ان موضوعات کے اوپر تحقیق کر رہی ہے۔ پروردگار عالم کی مدح کرتے ہوئے کس انداز سے پروردگار عالم کی مدح کی ہے، اور ہمارے ذہنوں کو مولا نے اس انداز سے جھنجھوڑا ہے، اور گویا ایک علم کا سمندر ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، چشمہ جاری کیا ہے علم کا۔ بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اس کی مدحت۔ کیا کوئی اس کی مدح کر سکتا ہے؟ ابھی میں اس فراز کی، اس پیراگراف کی آپ کے سامنے ابھی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، صرف وہ بات جو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ عالم و متعلم بھی اپنی علمی تشنگی بھی بجھا سکتے ہیں، اور فصاحت و بلاغت سے شغف رکھنے والے بھی اپنے اس شغف کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں کہ زبان پر ان کی بھی فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہوں، بولنے کا سلیقہ آئے۔ آپ دیکھیں کہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہاں تک کوشش کرے گا انسان؟ یعنی انسان کو متوجہ کر رہے ہیں مولا کہ تم اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، بلند پرواز ہمتوں سے پا نہیں سکتے، کہاں تک پرواز کرو گے؟ توجہ کیجئے، عقل و فہم کی گہرائیاں اسے درک کرنے سے قاصر ہیں، اس کے کمال ذات کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں مولا نے دیکھیں، ایک ایک جملہ جو ہے وہ علم کے دریچوں کو کھولتا چلا جا رہا ہے، علم کی طرف ہمارے ذہنوں کو پرواز دے رہا ہے۔ وہ ذات پروردگار اتنا خوبصورت توحید کا تعارف کروایا مولا کائنات نے کہ واقعاً ابھی جب اس کی تفسیر بیان ہوگی اگلے دروس میں، تو آپ دیکھیے گا کہ مولا کائنات نے انسان کو کس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے اور توحید کا کتنا خوبصورت تعارف کروایا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں اس کتاب میں توحید، عدل، نبوت اور خدا کے جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہونے کے متعلق عجیب و غریب کلام ملے۔ مولا نے متوجہ کیا کہ تم خدا کو جسم و جسمانیت والا نہ مان لینا، وہ خدا اللہ تبارک و تعالی کی ذات جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ آپ کو اس کتاب میں یہ سب کچھ ملے گا، جو ہر تشنگی سے سیرابی، ہر مرض سے شفا یابی اور ہر شبہ کو دفع کرنے والے ایسے کلام اس کتاب کے اندر موجود۔ یاد رہے کہ نہج کے لغوی معنی روشن راستہ ہے، لہذا نہج البلاغہ یعنی جو بلاغت کی راہوں کو آشکار کرتا ہے۔ یہ تھا وہ سید رضی کے ذہن کے اندر ایک تصور، ایک کانسیپٹ کہ جس کو وہ سوچ کر انہوں نے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا، کہ کیونکہ یہ بلاغت کے راستوں کو آشکار کرتی ہے، واضح کرتی ہے، انسان پر فصاحت و بلاغت کے دریچے کھول دیتی ہے، اس لیے جناب سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے۔ ایک ٹاپک جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا نہج البلاغہ کی شرح کے بارے میں، کہ اس کتاب کی کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں اور کتنی اس کی وضاحتی کتابیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی کتاب کی عظمت و اہمیت اور جامعیت و ہماگیری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کس حد تک اس پر شرحیں لکھی گئی ہیں اور تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ کتب خانوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ طول تاریخ میں علماء و افاضل نے نہج البلاغہ کی اہمیت کو محسوس اور اس کے مطالب و مفاہیم کی جامعیت کا اندازہ کرتے ہوئے گراں قدر شرحیں لکھی ہیں، بہترین شرحیں رقم کی ہیں۔
اگرچہ ان میں سے قلیل تعدادی ہم تک پہنچی ہے، کچھ دو تین شروح کے نام آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ نہج البلاغہ کی کون کون سی شرح لکھی جا چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ شیخ آقا بزرگ تہرانی نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف الذریعہ، بہترین کتاب ہے، بزرگ آیت اللہ بزرگ تہرانی کی مشہور و معروف کتاب ہے یہ، جس میں شیعہ کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کون سی کتاب کب لکھی گئی ہے، صرف کتابوں کے بارے میں یہ کتاب الذریعہ ہے ان کی۔ اس میں نہج البلاغہ کی 100 شرحوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن شیخ بزرگ تہرانی نے، علامہ نے کتنی شرحوں کا تذکرہ کیا؟ 100 شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح سے علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں اس کی 81 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ سید عبدالزہرا حسینی مشہور و معروف عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصادر میں 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ شیخ حسن جمعہ نے ایران و عراق اور لبنان وغیرہ کے کتب خانوں میں چھان بین کر کے 210 شرحوں کے نام تلاش کیے ہیں۔ اور کیا آپ نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حسن جمعہ نے ان کے دور تک 210 شرحیں لکھی جا چکی تھیں۔ اور اسی طرح سے نہج البلاغہ کے ترجمے اگر آپ دیکھیں کہ اس کے تراجم لکھے گئے ہیں، ترجمے کیے گئے ہیں، تو اس پر بھی ایک نظر ڈال لینا مناسب ہے اور ضروری ہے کہ نہج البلاغہ علوم و معارف کا ایسا گراں بحث سرمایہ ہے جس کے مطالب عرب دنیا ہی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھے، یا اس کی عالمی و آفاقی پیغام کو صرف شیعہ مذہب ہی نے محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کی علمی اہمیت کے پیش نظر شیعہ و سنی یہاں تک کہ غیر مسلم دانشوروں نے اپنی عوام کو اس کے معارف سے روشناس کرنے کے لیے اپنی اپنی زبانوں میں ترجمے کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک اس کے کتنی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور کون کون سی زبانوں میں نہج البلاغہ کے ترجمے موجود ہیں؟ اب تک دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، مثلا فارسی میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں نہج البلاغہ کا ترجمہ ہوا، جرمنی زبان میں، انگلش میں، اٹالین زبان میں، البانی زبان میں، اسپانیائی زبان، فرانسیسی زبان فرینچ میں، روسی زبان، بوسنی زبان، ترکی میں، ہندی میں، اور اسی طرح سندھی زبان میں اس کے مختلف ترجمے منتشر ہو چکے ہیں۔ اتنا کام نہج البلاغہ کے اوپر ہوا، اس کا مطلب ہے جب دنیا کی اتنی متعدد زبانوں میں، دنیا کے گوشے گوشے میں نہج البلاغہ کے اوپر کام ہوا ہے اور اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، تو یہیں سے اس کی اہمیت، اس کی آفاقیت، اس کی جامعیت، اس کی جاودانگیت اور اس کی عروج اور اس کی مشہور و معروف ہونے اور اس کے علمی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان گویا اس نہج البلاغہ کا محتاج اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے اس کا مطالعہ کیا تو اس نے یہ سوچا کہ اس کی قوم بھی اس کے موتیوں سے آشنا ہو، اس کے جواہرات سے آشنا ہو، اس کے علم سے آشنا ہو۔ اپنی قوم کو بھی اس نے سیراب کرنے کے لیے اپنی اپنی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے۔ اور پھر آپ دیکھیں نہج البلاغہ اتنی مشہور و معروف کتاب تھی اور اتنی علمی کتاب ہے کہ اس کی ضرورت کو بعد کے علماء نے بھی محسوس کرتے ہوئے حتیٰ کہ جو چیزیں نہج البلاغہ سے رہ گئی تھی مستدرک کے نام سے دوبارہ انہیں منظم اور مرتب کیا گیا، جمع آوری کیا گیا، مولائے کائنات کے کلام کو پھر دوبارہ سے جمع کیا گیا جسے مستدرک نہج البلاغہ کا نام دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ نہج البلاغہ کے اندر اضافہ نہیں کیا کہ خود نہج البلاغہ میں اس کو اضافہ کر دیتے، نہیں، بلکہ علماء نے مستدرک نہج البلاغہ کے عنوان سے نئے کلام کو مرتب کیا تاکہ دنیا کو یہ بات محسوس ہو سکے کہ جو سید رضی نے کام کیا ہے وہ یہ ہے، اور اس کے بعد جو کام کیا گیا ہے وہ نہج البلاغہ کے اوپر وہ یہ والا کام۔
تو دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے جمع کیا گیا ہے. مستدرک النہج البلاغہ کے نام سے علیحدہ سے کام مولا کائنات کے کلام کو جمع کرنے کا کام کیا گیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا مکمل کلام آپ دیکھیں صرف نہج البلاغہ ہی پر منحصر نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی یہ سوچے کہ مولا کائنات کا تمام کلام جو ہے وہ صرف نہج البلاغہ کے اندر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں آج جناب کے کلام کا بعض حصہ موجود ہے. جیسا کہ خود سید رضی نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں اس بات کی طرف متوجہ کیا اور اس کی وضاحت کی ہے کہ آج جناب کے کلام کا مکمل احصا نہیں کرتا. یہ سید رضی خود کہہ رہے ہیں، بلکہ جتنا مجھے مل سکا میں نے اس میں انتخاب کیا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ سید رضی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو کلام مجھے ملا ہے وہ بھی میں نے سارا اس میں نہج البلاغہ میں نہیں رکھا، اس میں سے بھی یہ سید رضی نے انتخاب کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہاں پر جتنے خطبات موجود ہیں اس سے زیادہ خطبات سید رضی کے پاس موجود ہیں، لیکن انہوں نے چیدہ خطبات انتخاب کیے، منتخب کیے اور منتخب کلام کو نہج البلاغہ کی صورت میں جمع کیا. لہٰذا بعض علماء و افاضل نے حضرت علی علیہ السلام کے اس کلام کو جمع کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دیکھ لیا کہ سید رضی نے کہا ہے کہ میں نے تمام کلام کو مولا کائنات کے جمع نہیں کیا نہج البلاغہ میں، کہ جو نہج البلاغہ میں ہے کسی بھی وجہ سے درج نہیں ہو سکا. لہٰذا نہج البلاغہ کے اصول و ضوابط کے مطابق مستدرک نہج البلاغہ کی تالیف کا کام انجام دیا گیا. ہاں، مستدرک نہج البلاغہ میں اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا کہ جو قواعد و ضوابط اور جن باتوں کا خیال سید رضی نے رکھا تھا، حتی الامکان کوشش کی ہے کہ انہی شرائط و ضوابط کو پیش نظر رکھا جائے اور انہی کے مطابق ان سے ملتے جلتے خطبات، کلام، خطوط کو علیحدہ سے نہج البلاغہ کے مستدرک کے عنوان سے جمع کیا گیا ہے. بے شمار کتب مختلف کتب میں جناب کے کلمات کی تلاش خود ایک نہایت سخت اور دشوار کام تھا. آپ دیکھیں مولا کائنات کا کلام کچھ اس طرح سے نہیں تھا جیسے اگر آپ اس وقت نیٹ کے اوپر سرچ کریں کہ کلام امیر المومنین تو آپ دیکھیں بہت سارا کلام آپ کو آرام سے مل جائے گا. لیکن سید رضی کے زمانے میں کہ جہاں مختلف کتابوں کے اندر، مختلف کتابوں ہی میں نہیں بلکہ مختلف کتاب خانوں میں، اور صرف مختلف کتاب خانوں میں نہیں، مختلف شہروں کے اندر جہاں مولا کائنات کا کلام اس طرح سے بکھرا ہوا ہو، اسی وجہ سے 20 سال لگے ہیں نہج البلاغہ کو ترتیب دینے میں سید رضی کو. بے شمار کتب مختلف میں جناب کے کلام کی تلاش خود ایک نہایت دشوار سخت کام تھا. اس کے باوجود گراں قدر آثار تالیف کیے گئے. البتہ اس سلسلے کی قدیم تالیفات کے صرف نام باقی رہ گئے، لیکن دور حاضر میں جدید تالیفات ترتیب دی گئی ہیں، جن میں بعض یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مستدرک نہج البلاغہ، اس کو نوٹ کر لیں، مستدرک نہج البلاغہ تالیف ہادی کاشف الغطا ان کی تالیف ہے. اسی طرح سے نہج السعادہ فی مستدرک نہج البلاغہ یہ بھی لکھی گئی ہے، 8 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں. اسی طرح سے نہج البلاغہ ثانی جعفر حائری کی کتاب ہے، انہوں نے نہج البلاغہ ثانی کے نام سے اس کو مرتب کیا 1410 ہجری قمری میں، ابھی 1440 ہے 41، یعنی آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے یہ کلام جناب جعفر حائری صاحب نے، عالم بزرگوار نے، تالیف ہادی کاشف الغطا. ان کی وفات ہے 1361 میں، 1361 اس میں ان کا انتقال ہوا ہے. مستدرک نہج البلاغہ کے عنوان سے اس کتاب کو ترتیب کیا. دوسری کتاب ہے نہج السعادہ، جیسے نہج البلاغہ لکھتے ہیں اسی طرح سے نہج السعادہ فی مستدرک نہج البلاغہ. ٹھیک ہے، نہج البلاغہ کے مستدرک کے سلسلے میں اس کتاب کو لکھا گیا فی مستدرک نہج البلاغہ، محمد باقر محمودی ان کی کتاب ہے. اس کی 8 جلدیں چھپ چکی ہیں ابھی.
اسی طرح سے نہج البلاغہ ثانی جعفر حیری کی یہ کتاب ہے جس کا نام بیان کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے اوپر کتنا کام کیا گیا، اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں، اس کے مستدرک مختلف زبانوں میں، اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں مختلف زبانوں میں، اور آج بھی اہل قلم قلم فرسائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسب دوانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فہم و فراست کے گھوڑے ابھی بھی دوڑ رہے ہیں، اور آج بھی نہج البلاغہ کے اوپر دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے۔ حتیٰ یہاں قم کی سرزمین پر نہج البلاغہ کے اوپر پورا مکمل ایک بھرپور ادارہ قائم ہوا ہے جو نہج البلاغہ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ نہج البلاغہ کے اوپر حتیٰ کہ فہرستیں لکھی گئی ہیں، فہرست اور معجم نہج البلاغہ لکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے موجم المفہرس قرآن کی موجم ہے، اسی طرح سے نہج البلاغہ کے اوپر کام کرنے کے لیے، کام کو آسان بنانے کے لیے، اس میں علمی مطالب ڈھونڈنے کے لیے، اس میں موضوعات تلاش کرنے کے لیے معجم لکھی گئی ہے، اس کی یعنی ڈکشنریاں لکھی گئی ہیں اس کی باقاعدہ، جہاں نہج البلاغہ سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کے لیے اس کی شرحیں لکھی ہیں، ترجمے لکھے ہیں۔ اردو میں ابھی شرح آیت اللہ ماکارم شیرازی کی اس کی شرح ہے، پیام قرآن کے نام سے 10 جلدوں پر اس کی شرح ہے، اور بہترین شرح لکھی گئی ہے پیام قرآن کے عنوان سے، پیام امام علی علیہ السلام امیر المومنین کے نام سے، بہترین شرح ہے۔ آیت اللہ منتظری نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے، اور دیگر بہت سارے علماء نے، حتیٰ کہ اہل سنت علماء کی اس پر بڑی بزرگ شرحیں موجود ہیں، جن کے کچھ کے نام میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی بیان کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کی مسائل لکھی گئی ہیں، اس کے ترجمے لکھے گئے ہیں، اس کے مصادر لکھے گئے ہیں، اور اس پر بڑا علمی اور تحقیقی کام ہوا ہے، تحقیقی قلم اٹھائے گئے۔ وہیں اس سے بھرپور مستفید ہونے کے لیے اور تحقیق پانے کے لیے اس کی مکمل فہرست بندی کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ کی مطالب کی فہرست بندی کی گئی، اس میں کون کون سے مطالب ہیں، اس کی جو ہے موضوع بندی کی گئی ہے، طبقہ بندی کی گئی ہے، تفصیلی لغات اور معجم ترتیب دی گئی ہیں۔ اس انداز سے اس پر بہت سا کام ہوا ہے، اور چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس بات یا اس موضوع کو مکمل طور پر کھول سکوں کہ اس کے اوپر مختلف معجم جو لکھی گئی ہے وہ کیسی کون کون سی معجم لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر احمد کاشانی نے اس کے اوپر معجم لکھی ہے، سید جواد مصطفیٰ صاحب کی بھی ہے، علی انصاریان کی بھی ہے اس کے اوپر معجم، آیت اللہ مشکینی کی بھی اس کے اوپر معجم موجود ہے، سید کاظم محمدی اور محمد دشتی کی ہے ان کے اوپر، اسی طرح سے لبیب بیزون کی بھی اس کے اوپر جو ہے ایک باقاعدہ تصنیف موجود ہے، تصنیف نہج البلاغہ کے عنوان سے، اور مختلف اس پر اس انداز سے کام ہوا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطی نسخے، یہ ایک اہم کام تھا کہ آج دنیا بھر میں نہج البلاغہ کے خطی نسخے کس طرح سے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں سید رضی نے جس بھرپور توجہ اور خلوص دل سے نہایت جافشانی و عرق ریزی کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے کلام کو نہج البلاغہ کی شکل میں جمع کیا، یقیناً ان کی یہ سعی و کوشش بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے اس عظیم کتاب نے علمی فضا میں بہت جلد اپنا مقام حاصل کر لیا تھا، اور دنیائے علم و ادب نے اس کی علمی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر اس کے قلمی نسخے تیار کرنا شروع کر دیے۔ ابھی دیکھیں کتاب تیار ہو کے سید رضی کے سامنے موجود ہے، اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاب لے کر اس کے قلمی نسخے تیار کرنا شروع کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سید رضی کی زندگی میں لوگ اس کتاب کی اہمیت، افادیت، علمیت، عالمیت، جامعیت، گہرائیت اس کی طرح متوجہ ہو گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کے کلمی نسخے فوراً کے فوراً بنانا شروع کیا تاکہ آنے والی نسلوں تک اس عظیم میراث کو منتقل کر سکیں۔ اس لیے پرنٹنگ مشینوں کی ایجاد سے پہلے خطی نسخوں کی صورت میں کثیر تعداد میں تیار کی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔
یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہاتھ سے لکھی جانے والی کثیر ترین کتابوں میں اس کا شمار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے زمانے تک دنیا بھر کے کتاب خانوں میں نہج البلاغہ کے خط نسخے جا باجا موجود ہیں۔ آج بھی نہج البلاغہ کا سب سے قدیم نسخہ آیت اللہ حسن زادہ آملی کے شخصی کتاب خانے میں موجود ہے، جو 421 ہجری یعنی نہج البلاغہ کی تالیف کے صرف 21 سال بعد کی تحریر ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی صاحب دامت برکاتوں کی کتاب خانے میں یہ نسخہ 421 کا ہے، صرف نہج البلاغہ جب لکھی گئی اس کے 21 سال بعد کا۔ نہج البلاغہ کی خطی نسخے اب دیکھیں کہاں کہاں یہ خطی نسخے موجود ہیں۔ آئرلینڈ میں موجود ہیں، لندن میں، امریکہ کے مختلف شہروں میں، لاس اینجلس، نیو جرسی، اس کے علاوہ پیرس، واٹیکن، ترکی، علی گڑھ، رامپور، پٹنہ، بغداد، موصل، مصر، دمشق، قاہرہ، مشہد، تہران، شیراز، اصفہان اور قم وغیرہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر کے اندر کوئی اس کا خطی نسخہ موجود نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں ہندوستان کے کتنے شہروں میں، علی گڑھ میں موجود ہے، رامپور میں موجود ہے، پٹنہ میں موجود ہے۔ یہ شہر آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ مولا کائنات کا کلام خطی نسخے کی صورت میں یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، دنیا بھر میں موجود ہے۔ اس کا طرز نگارش سید رضی نے کیا رکھا ہے، اس پہ توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، سید رضی نے نہج البلاغہ کے نقل مطالب میں صرف 17 موارد میں، وہ بھی کلی طور پر اسناد کا تذکرہ کیا ہے۔ 17 موارد پر اسناد کو کلی طور پر ذکر کر دیا ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے نہایت تلاش و جستجو کر کے مختلف شیعہ سنی کتب سے ان کی اسناد کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آج دیکھیں بہت سے لوگ سند نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جناب نہج البلاغہ کی کوئی سند نہیں ہے، لہٰذا یہ کتاب فاقد اعتبار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی منزلت نہیں ہے، کیونکہ اس میں سند موجود نہیں ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، سند نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر علماء نے اس کی سندیں تلاش کی ہیں، اور آپ دیکھیں یہ سند کوئی آج کی بنائی ہوئی سند نہیں ہے، بلکہ اس کے مکمل طور پر اس کی سند کے عنوان سے، مصادر کے عنوان سے، منابع اور مصادر نہج البلاغہ کے عنوان سے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی بھی صاحب قلم کی تحریر کو دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریر خود اس کے ذہن کی تخلیق ہے، یا اس نے کسی کی بات کو کسی دوسرے سے نقل کیا ہے۔ اگر اس کا اپنا کلام نہیں ہے تو پھر اس کی تحریر کا منبع و مصدر کیا ہے، یہ سوال ہے۔ آپ دیکھیں اگر سید رضی کی طرف اس کلام کو منسوب کر دیا جائے کہ یہ سید رضی کا کلام ہے، تو یہ تو پھر سید رضی کے لیے حق میں بہتر ہے کہ حضرت سید رضی اتنا آفاقی کلام پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر ساری دنیا کے مفکرین، فصیح و بلیغ، ادیب، شعراء، کلام کی جانچ پڑتال کرنے والے یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، تو پھر تو یہ سارا طر امتیاز سید رضی کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ اور ایسے موقع پر سید رضی اپنے نام کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ میں نے بنایا ہے کلام، کون جھٹلا سکتا تھا؟ لیکن سید رضی کی آپ دیانت داری دیکھیں، امانت داری دیکھیں کہ واضح طور پر انہوں نے مولا کائنات کی طرف نسبت دی کہ مولا کا کلام۔ آپ دیکھیں اس کی تحریر کا منبع و مصدر کیا، اگر اس میں سند موجود نہ ہو، اس نے ذکر نہ کیا ہو، تو سوچتا ہے کہ کلام کس کا ہے۔ لہٰذا ہر صاحب قلم اپنی تحریر کو مسند اور مستحکم بنانے کے لیے اپنی تحریر کے حوالہ جات اور منابع کا ضرور تذکرہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی تحریر ہوگی، آپ پوچھیں گے فوراً کہ کس کا کلام ہے، کہاں سے آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے، روایت ہے، درایت ہے، آیت ہے، روایت ہے، کیا ہے؟ لیکن جب ہم منظور نظر کتاب پر نظر ڈالتے ہیں نہج البلاغہ پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید رضی نے مطالب کو نقل کرنے میں مصادر کا ذکر نہیں کیا،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منابع و مصادر کے ذکر نہ ہونے کی وجہ سے کیا آج یہ کتاب اپنا اعتبار کھو سکتی ہے؟ اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے بلکہ سید رضی کی تصنیف ہے؟ کیا اس بات کو کہا جا سکتا ہے؟ بس چونکہ دامن وقت میں گنجائش ختم ہو رہی ہے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو مختصر طور پر جواب دے کے بات کو آگے بڑھ جاؤں. ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کے جواب میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ابو عثمان جاہز 255 ہجری، جن کو عربی ادب کا امام مانا جاتا ہے، اور علامہ مسعودی نے انہیں فصیح ترین قلمکار جانا ہے. امام کے اس فقرے قیمت کل امرئ ما یحسن، اس فقرے کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ہر انسان کی قیمت بس اتنی ہے جتنا وہ علم رکھتا ہے. اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب سے ایک جملے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، جب بھی ہم اس کی سند سے مطمئن اور بے نیاز ہو جاتے. کتنی بڑی بات کہی ہے یہ جاہز نے. جاہز عام آدمی نہیں ہے. ابو عثمان جاہز 255 ہجری. 255 ہجری آپ کو معلوم ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اس وقت یہ عالم ہے. علامہ مسعودی نے انہیں فصیح ترین قلمکار کہا ہے. علامہ مسعودی سے کون واقف نہیں اور جاہز سے کون واقف نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر مولا کائنات کے کلام کا صرف ایک فقرہ، یہی فقرہ ملتا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت بس اتنی ہے جتنا وہ علم رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب سے ایک جملے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، جب بھی ہم اس کی سند سے مطمئن اور بے نیاز ہو جاتے، کیونکہ یہی جملہ نتیجے تک پہنچا دیتا ہے کہ سب سے بہترین کلام وہ ہوتا ہے جس کا مختصر سا جملہ سامع کو طولی کلام سے، طولانی کلام سے بے نیاز کرتے. بس عزیزان محترم، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس کا جواب اور مفصل اگلے درس میں دوں گا انشاءاللہ العزیز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.